ان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی سے گفتگو کر رہے تھے۔ واحد نتیجہ اور واحد حل یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کنسنسس ڈیولپ کریں۔ چلے ٹھیک ہے جی، الیکشنز ہو جائیں گے۔ راجہ عامر عباس صاحب گفتگو آپ کی طرف لا رہی تھی، اور ہاشم ڈوگر صاحب پھر آپ کی طرف آؤں گی کہ سراج الحق صاحب نے تراویح کی طرف جانا تھا، اس لیے وہ ہیں بھی گاؤں میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب اگر چلے مئی میں الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں، بزور زبردستی ہو بھی جاتے ہیں، حکومت اور عدالت کی آپس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، ایک تناؤ چل رہا ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے، تو اس کے بعد جیسے سراج الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا رزلٹ اگر کوئی نہ مانے، اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز نہ مانے، یا چلو خان صاحب ہی نہ مانے، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نہ مانے، تو پھر بھی کیا ملک پولیٹیکلی سٹیبل ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ سٹیبلٹی آئے گی جب تک کہ آپس میں بیٹھ کر رولز آف دا گیم، جیسے سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے، نہ طے کر لیے جائیں کہ بھائی جی الیکشنز جب بھی ہو جائیں کسی بھی ایکس وائی ڈیٹ پر، اس کے بعد ہم سب کو ماننا ہوگا کہ یہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ دیکھیے جیسمین، سراج الحق صاحب ایک بڑی اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں، اور یہی بات سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا جس کا ڈیسیژن آیا ہے اپریل میں، اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے تمام فریقین، جس میں حکومت تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، جس میں پیپلز پارٹی تھی، جس میں مسلم لیگ نون تھی، اور جے یو آئی فضل الرحمان تھی، اور پی ٹی آئی تھی، ان کے وکلا کو کہا تھا کہ آپ جائیے اپنی پارٹی سے کنسلٹ کریے اور کوشش کریں کہ یہ مسائل آپ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں۔ بٹ انفارچونیٹلی جب وہ دوبارہ ان کو نیکسٹ ڈے کال کیا گیا تو ماں سوائے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے کہا جی ہماری جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن تینوں جو پی ٹی ایم کی بڑی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بالکل کوئی رسپانس اس بارے میں سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آیا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جی قاضی سراج صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اب مسائل کا حل یہ جتنی بھی ہے، چاہے اکنامک انسٹیبلٹی ہے، چاہے سیکورٹی کے ایشو ہے، چاہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، حل عوام کے پاس ہے، اور یہ وہی حل ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی نے تو یہی خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جی لیٹس گو فار اے جنرل الیکشنز، بٹ سم ہاؤ انہوں نے اس وقت نہیں کیا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی آپ نے رانا ثناءاللہ کا جو ایک کلپ چلایا ہے وہ تو ٹوٹل ڈیفائنس کے موڈ میں ہے۔ جب آپ ٹوٹلی ڈیفائنس کے موڈ میں ہو، آئین پاکستان کی ڈیفائنس، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیفائنس، اور ان کی ہی پارٹی سے ہم خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ جی مجھے تو اکتوبر میں بھی 2023 میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو ایسی صورتحال میں ہم اگر آئین پاکستان کو مانتے ہیں تو آئین پاکستان تو 90 ڈیز کی بات کرتا ہے۔ 90 ڈیز میں جو کوشچن پیریڈ سپریم کورٹ نے دیا اس کو جسٹیفائی کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ اگر اب یہ جیسے بات کی کہ جی قاضی صاحب فرما رہے، سراج صاحب بتا رہے تھے کہ جی آگے جا کے پھر نیشنل اسمبلی کی سیٹیں خالی ہیں، اس کے الیکشنز ضمنی ہوں گے، نہیں سر الیکشنز کرانا خالی مقصد نہیں ہے نا، الیکشنز کو منوانا بھی ایک مقصد ہوگا۔ مطلب ہے کہ 2004 دیکھیں نا، امپورٹنٹ بات تو یہ سر، I'll come back to you ہاشم ڈوگر صاحب، دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشنز قابل قبول بھی تو ہونی چاہیے نا۔